ایک مرتبہ اس نے اس رقم کو باہر نکالا اور اس کے ہاتھوں میں دینے لگا. کہا یہ رقم کیسی ہے؟ کہا میں کربلا میں موجود تھا. کربلا میں زیارت امام حسین کر کے جب میں باہر نکلا ہوں حرم سے، مولا کے حرم کی زیارت کر کے، تو وہاں پہ مجھے ایک شخص ملا تھا اور اس نے یہ رقم تمہارے لیے بھجوائی ہے. اور جب میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو اس نے یہ کہا کہ اس سے کہنا کہ ایک حقدار نے تیرا حق تجھے بھجوایا ہے. اور جب میں نے ان سے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے مجھے اپنا نام ناہیہ مقدس بتایا ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے یہ سنا، کہنے لگا کہ اے بھائی تم اندر آؤ، میں تیرے ان آنکھوں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں کہ جن آنکھوں نے میرے امام زمانہ کے چہرے کو دیکھا ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی یہ سنا حیران رہ گیا، کہنے لگا امام زمانہ کا چہرہ؟ کہا ہاں، کل شب جمعہ تھا اور کل ہی تو میں نے اپنے امام کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مجھے اس رقم کی ضرورت تھی، اور میں نے کہا کہ اے میرے زمانے کے امام، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ سے توسل کر رہا ہوں، مولا آپ مجھے عنایت فرمائیے، اور آج تم میرے گھر میں موجود ہو. اس نے یہ سنا، گھر سے باہر آ گیا، گھر پہنچا، 2 رکعت نماز پڑھی، استغاثہ امام زمانہ کیا، اور پھر روتے روتے اسی مصلی پہ غش ہو گیا اور بس ایک ہی جملہ کہہ رہا تھا کہ مولا 6 مہینے سے میں آپ کو تلاش کر رہا تھا، مولا آپ نے مجھے اپنی زیارت نہ کروائی، اور کل اس شخص نے فقط ایک شب آپ سے مانگا اور آپ نے اس کو عطا کر دیا. عالم غشی میں دیکھا کہ ناہیہ مقدس منتظر مہدی علیہ السلام اپنے شفیق ہاتھ اس کے بالوں میں پھیر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم ہمیں تلاش کرتے رہے جگہ جگہ، لیکن تمہارے دل میں وہ تڑپ نہیں تھی کہ جو کل اس ایک شب مانگنے والے کے دل میں تھی. اس نے کسی اور سے نہیں مانگا، اس نے کسی اور سے طلب نہیں کیا، وہ دنیا میں جگہ جگہ اس رقم کو مانگنے کے لیے نہیں پھرا، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ میں اس کے زمانے کا امام ہوں. اسے یقین تھا کہ اسے میرے ہی توسل سے عطا ہو جائے گا. اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو. انا تقبل منا وانت